عزیز دوستوں اور بزرگوں، اجمیر کی کچھ ایسی چیزیں جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جس کو ہم چھپا نہیں سکتے، لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے. اتنی ضروری ہو گئی ہے کہ اگر نہ بتائی جائے تو ہم خود گنہگار ہوں گے. آج اجمیر میں کوئی چلا جائے، جب اجمیر درگاہ میں زیارت کرنے کے لیے جائیں گے، ہزاروں ایسے فرضی پیر ملیں گے آپ کو جو آپ کو لوٹنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ پیسہ دیں گے تو آپ کی سر میں ایک پٹی باندھ دے گا، جس کی وجہ سے آپ درگاہ کے اندر کھڑے ہو کر کے دعا مانگ سکیں گے. اگر آپ پیسہ نہیں دیں گے تو آپ کو دھکے مار کر کے باہر نکال دیا جائے گا. یہ حال ہے آج اجمیر شریف. خواجہ غریب نواز بہت بڑے ایک اللہ کے ولی ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے ولی ہیں. ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن وہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے ہمیں نفرت ہے، ان لوگوں سے ہمیں چیڑ ہے. اور چیڑ کیوں ہے؟ کہ یہ جو جتنے بھی لوگ جاتے ہیں اپنے پیسے کو جو وہاں پر دیتے ہیں، وہاں پر جو لٹاتے ہیں، وہاں پر جو پیٹیوں میں ڈالتے ہیں، تو وہ پیسہ اگر صحیح کام میں خرچ ہوتا، اچھے کام میں لگتا، کسی کے بیٹی کی اگر شادی کی جاتی ان پیسوں سے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا. وہ پیسہ ان فرضی پیروں کے گلے میں جاتا ہے. وہ فرضی پیر ان پیسے کو لے کر کے مکانوں پہ مکانے خریدتے ہیں، مکانوں پہ مکانے تانتے ہیں. اس بات سے ہمیں چیڑ ہے کہ وہ پیسہ اگر صحیح کام میں لگائی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر وہ پیسہ صحیح کام میں استعمال کی جائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب یہ پیسہ کسی اچھے کام میں نہیں بلکہ کہ کوئی جو ہے اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ وہاں جائیں گے، ایسے ایسے پیر ملیں گے، آپ کے سامنے آ جائیں گے، رسی لا کر کے آپ کے گردن میں ڈال دیں گے. پتہ نہیں اس رسی سے وہ آپ کو پلسراج سے گزارنا چاہتا ہے کیا، سمجھ میں نہیں آتا. رسی لا کر کے آپ کے گلے میں ڈال دیں گے، اور نہ ہی ان کی داڑھی ملے گی نہ کچھ ملیں گے. وہاں پر رہنے والے جتنے بغیر داڑھی والے اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، وہ خادم نہیں ہے، وہ فرضی ہے، وہ فرضی پیر ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ فاسق معلن ہے، وہ رافضی ہے. کیوں ہے؟ جو حضور خواجہ غریب نواز سے محبت کرتا اس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، یہ کون سی محبت کی نشانی ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ اگر محبت ہوتی تمہارے چہرے پہ داڑھی بھی ہوتی. تم صرف درگاہ کے اندر بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، خواجہ غریب نواز کے سامنے جو مسجد بنی ہوئی ہے اس میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے. آج تم اس مسجد کے اندر، مسجد سامنے بنی ہوئی ہے، تم مسجد کے اندر 1 وقت کی نماز پڑھنے نہیں جاتے. 5 وقت کی نماز میں تم درگاہ کے اندر موجود رہتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تمہیں محبت خواجہ غریب نواز سے نہیں ہے، تمہیں محبت صرف پیسے لوٹنے سے ہے، تمہیں محبت صرف پیسوں سے ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اجمیر گیا. جب میں اجمیر میں پہنچا، ایک نہیں ہزاروں ایسے فرضی پیر ملے، ہزاروں فرضی پیر. کسی کے چہرے پہ مجھے داڑھی نظر نہیں آئی، کسی کے چہرے پہ نظر آئی تو کٹی ہوئی داڑھی نظر آئی. وہ فاسق ہے، وہ فاسق معلن تو ہے، رافضی تو ہے، وہ پیر نہیں ہو سکتا. جس کے چہرے پہ رسول اللہ کی سنت سجی نہ ہو، آخر وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں خواجہ غریب نواز کی محبت نہ ہو، وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والا ہوتا تو وہ اپنے چہرے پہ داڑھی بھی سجا لیتا. اگر وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والا ہوتا تو 5 وقت کی نمازیں بھی ادا کرتا ہوا نظر آتا. خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی گزار دی اللہ کی عبادت کرنے میں، آج وہ اس کے دربار میں بیٹھ کر کے وہی چیز چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے؟ اور ایک چیز کہ آج سنیت نے سب سے زیادہ برائیاں پھیلائی ہے. اب کیسے پھیلائی؟ سنی عالموں نے نہیں پھیلائی. سنی علماء کے کتاب میں کوئی ایسی بات نہیں، سنی عالموں کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کہ دنیا میں کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہو جو سنی علماء کے اوپر، سنی عالموں کے اوپر، سنیوں کی کتابوں کو اوپر اعتراض کر سکے، اعتراض باندھ سکے، تہمت لگا سکے. لیکن میرے عزیز دوستوں، آج سنیوں پر تہمت لگنے کی وجہ، آج سنیوں پر الزام لگنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جاہل عوام نے ایسی حرکتیں کی ہے جس کی وجہ سے آج سنی علماء پر تہمتیں لگ رہے ہیں، آج سنی علماء پر الزام لگائے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ جاہل عوام ہے جس ان ساری چیزوں سے باز نہیں رہا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اجمیر میں چلا جائیں، اجمیر میں آپ کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے کسی خادم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے. وہاں کے وہ خادم نہیں ہے، وہ خادم ہے ہی نہیں. اگر وہ خادم ہوتا تو ان کی چہرے پہ داڑھی بھی سجی ہوتی. اگر وہ خادم ہوتا 5 وقت کی نمازیں ادا کرتے ہوئے بھی نظر آتے. وہ خادم نہیں ہے. وہ آپ کسی عالم کو نہیں دیکھیں گے ان سے گفتگو کرتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے نہیں ملیں گے. عالموں سے انہیں چڑ ہے. کیوں چڑ ہے؟
کہ یہ عالم وہ ہے جو سچائی کے راستہ دکھاتے ہیں، یہ غلط راستہ نہیں دکھائیں گے۔ آج اگر اس نے غلط راستہ دکھا دیا، کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا، حساب دینا پڑے گا کہ تم عالم تھے، قوم کے ایک رہبر تھے، قوم کے ایک رہنما تھے، تم نے غلط راستہ کیسے دکھایا؟ تمہارا کام تھا صحیح راستہ دکھانا، تمہارا کام تھا اندھیری راستے میں چراغ جلا کر کے انہیں راستہ دکھانا، تم نے اندھیری کی طرف قوم کو کیسے دھکیل دیا؟ عالموں سے یہ سوال کیا جائے گا، عالموں کو کہا جائے گا، علماء سے یہ سوال کی جائے گی، تو عالم کو آپ نہیں دیکھیں گے ان گدی نشی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے، ان کے سامنے ان سے گفتگو کرتے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ عالم سچائی کو دیکھتے ہیں، عالم حق کو دیکھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہیں، شریعت کے حدود میں رہ کر کے اپنے کام کرتے ہیں، شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے۔ میرے عزیز دوستو، وہاں پر جتنے بھی خادم بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، کسی کے چہرے پہ آپ داڑھی نہیں دیکھیں گے، کسی کو نماز پڑھتے ہوئے آپ نہیں دیکھیں گے، نماز کے وقت ہو بھی جائے اس وقت بھی وہ درگاہ میں موجود رہیں گے۔ کیوں کہ درگاہ میں جو لوگ آئیں گے ان سے پیسے لوٹے جائیں، انہیں محبت پیسوں سے ہے، نماز سے نہیں ہے، خدا کا خوف نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو وہ درگاہ کو چھوڑ کر کے جو ہے مسجد میں جا کر کے نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ خواجہ غریب نواز نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی، اولیاء اکرام نے کھانا نہیں کھائے، ستو کو پانی میں گھول کر کے پی لیے تاکہ وقت بچ جائے اور اس وقت سے ہم جو اللہ کی عبادت کر سکیں، اس وقت کو بچا کر کے ہم اللہ کی عبادت کر سکیں، اللہ کی عبادت میں اس وقت کو لگا سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اولیاء اللہ نے اس طریقے سے وقت کو بچایا، اور اگر یہ اولیاء اللہ سے محبت کر رہے ہیں، اگر یہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے ہیں، تو وہ خواجہ غریب نواز کے دربار میں بیٹھ کر کے پیروں پہ پیر رکھ کر کے وہ وہاں بیٹھے نہیں ہوتے، مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے نظر آتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج جو ہے خواجہ غریب نواز کے دربار میں سب سے زیادہ لوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان بھکت بن چکے ہیں۔ آج ہم اتنے بڑے ان بھکت بن چکے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے، بس کہتے ہم مان لیتے ہیں۔ اتنے سیدھے سادے قوم کیسے بن گئے تم کہ کسی کی بھی بات پہ بھروسہ کر لو، کسی کی بھی بات کو مان لو؟ وہاں تم جاتے ہو، تمہارے گلے میں ایک موٹی سی رسی رکھ دیتا ہے، ایک موٹا سا رسا جو ہے آپ کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اس سے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں ہاں ہمیں فیض حاصل ہو رہی ہے، آپ سوچ رہے ہیں ہاں ہمارے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں۔ ارے نہیں بھائی، وہ رسا کیا مطلب بنتا ہے درگاہ میں؟ اس سے کیا تمہیں پلسراج سے گزارنا چاہتا ہے وہ ڈال کر کے گلے میں؟ پلسراج سے گزارنا چاہتا ہے، چابی کے چھلنے تمہارے گلے میں ڈال دیتا ہے، اس سے کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ تمہارے تقدیر کے جو ہے تالے کھول دینا چاہتا ہے وہ، تمہارے زندگی کے سارے پریشانیوں کے تالے کھول دیتا ہے وہ۔ یہ کیا چیزیں رائج ہو گئی ہے درگاہوں میں؟ یہ غلط چیزیں ہیں۔ آج چابی کے چھلے ڈال کر کے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا ہوگا اس سے؟ ایسے کوئی چیز تو نہیں ہے جو درگاہوں میں کی جائے۔ یہ درگاہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ حق پر ہے، یہ حق ہے، لیکن ان درگاہوں میں بیٹھے ہوئے یہ فاسق، یہ رافضی، یہ خارجی، یہ حق پر نہیں ہے، یہ فاسق ہے، یہ حق پر نہیں ہے۔ آپ جائیں گے اجمیر میں، آپ درگاہ میں انٹری کریں گے، جیسے درگاہ کے اندر جائیں گے، لوگ آپ کو جو ہے وہ خادم جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ سے دو چار اچھی گفتگو کریں گے، کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز کے آپ کو فیض حاصل ہو جائیں گے۔ آپ جو دعا کریں گے، آپ کی دعا وہاں تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس فاسق کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، اس فاسق کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی۔ وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے نہیں ہیں جو ان کی دعا قبول ہوگی، آپ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ یہاں سے چل کر کے خواجہ غریب نواز کے دربار میں گئے ہیں، آپ کی دعا تو قبول ہو سکتی ہے، لیکن اس کی دعا آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، وہ پیسوں کے پجاری ہیں، پیسوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ وہاں وہ صرف اسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ انہیں پیسہ مل جائے، تاکہ تم چند پیسے نکال کر کے اسے دے دو، وہ اس وجہ سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں گیا اجمیر میں، جب میں اجمیر میں گیا وہاں پر میں ایک بار نہیں کئی مرتبہ گیا، جب میں کئی مرتبہ پہنچا تو میں نے کبھی کسی رافضی خارجی کو پیسے نہیں دیے، کبھی کسی کے سامنے نہیں آئے۔ میں خواجہ غریب نواز کے دربار میں حاضر ہوا، وہاں دعا کرنے کے بعد باہر نکلا، مسجد میں نماز ادا کیا، اس کے بعد باہر بیٹھ کر کے درود و سلام جو بھی پڑھنا ہوا میں وہاں سے پڑھنے کے بعد نکل آیا۔ میں کبھی کسی کے منہ نہیں لگا، لیکن جب میں ادھر قبرستان میں پہنچا فاتحہ پڑھنے کے لیے تو ادھر جو ہے چند خادم ملے مجھے، کہا کہ آپ کو یہاں آ کر کے کیسا محسوس ہوا؟ میں نے کہا بہت اچھا محسوس ہوا، لیکن ایک چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ کہا کیا؟ میں نے کہا یہاں جو خادم ہے وہ رسول اللہ کی سنت
سنت کو نہیں، وہ رسول اللہ کی سنت کو نہیں اپناتے، اپنے چہرے میں داڑھی کو نہیں سجاتے، تو یہ رسول اللہ سے محبت کی اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یہ خواجہ غریب نواز سے محبت کی اظہار کیسے کرتے ہیں؟ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ زیارت کر کے چلے جائیں، ایسا نہ کریں ورنہ آپ کی فاتحہ پڑھ دی جائے گی۔ میں اس بات کو سمجھا نہیں کہ فاتحہ پڑھ دی جائے گی اس سے مطلب کیا تھا، مجھے مارنے کی دھمکی تھی یا کچھ اور تھا، لیکن میں نے یہ کہہ دیا کہ میں بریلی کا ہوں، کسی ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو بریلی کے خادم کا، بریلی کے بچے کا فاتحہ پڑھ سکے۔ وہ لہجے سے سمجھ گیا کہ یہ بریلی کا ہے۔ میں بریلی کا تو نہیں، میں پٹنہ سے گیا، لیکن میرے رگوں میں بریلی کا خون موجود ہے، بریلی کی محبت موجود ہے۔ کیوں کہا بریلی کا؟ کیونکہ بریلی والے کبھی ایسے چیز کو جائز نہیں کہتے، بریلی والے ایسے خادموں کو، رافضیوں کو، خارجیوں کو نہیں مانتے، ایسے فاسقوں کو نہیں مانتے، ان کے بوائیکاٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پیر دیکھنا ہے، آپ کو خادم دیکھنا ہے، آپ کو درگاہ کا صحیح طریقہ دیکھنا ہے، درگاہ میں کس طریقے سے حاضر ہوتے ہیں، کس طریقے سے جائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو صحیح طریقہ دیکھنا ہو درگاہ میں جانے کا، آپ بریلی جا کر کے دیکھ لیں۔ آپ کو کوئی عورت نہیں ملے گی وہاں کے درگاہوں میں، آپ کو کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو آپ سے لوٹ مار کر سکے، جو آپ کو لوٹ سکے۔ آپ بریلی کی دھرتی پہ جا کر کے دیکھیں، کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو کوئی کہہ سکے کہ یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی بریلی کی دھرتی پر آپ کو۔ کیوں کہ آج پیر جو ہے، آج جو فرضی پیر ہیں، فرضی بابے ہیں، یہ کیوں بریلی کے لوگوں سے چڑھتے ہیں، بریلی کے لوگوں سے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے بریلی والے کبھی نہیں چاہتے کہ غلط چیزوں کو رائج کی جائے، بریلی والے کبھی نہیں چاہتے غلط چیزوں کو لائی جائے، بریلی والے کبھی نہیں چاہتے کہ غلط چیزیں پھیلائی جائے۔ یہ ہمیشہ غلط چیزوں کی بوائیکاٹ کرتے ہیں اور قیامت تک یہ بوائیکاٹ کرتے رہیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق کو ان کے دلوں میں اس طریقے سے ڈال دیا ہے کہ یہ عشق کو بھول تو نہیں سکتے۔ جب تک یہ عشق کو بھولیں گے نہیں تب تک یہ برائی کے راستے پر چلیں گے نہیں، اور یہ عشق ایسی عشق ہے کہ یہ دل سے کبھی نکلے گی نہیں۔ جب کبھی دل سے نکلے گی نہیں، یہ برائی کے راستے کی طرف اپنے آپ کو دھکیلیں گے نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہاں پر ایک چیز نہیں، میں نے دیکھا کہ اجمیر کے جو ڈیگ بنے ہوئے ہیں دو بڑے بڑے، اس میں ایک آدمی پرس کو نکالا، اپنے بٹوے کے نکالنے کے بعد 100 کے نوٹ، 200 کے نوٹ نکال کے گراتے جا رہے ہیں۔ میں افسوس کرنے لگا، یا اللہ یہ پیسہ تو لٹا رہے ہیں، تیرے خاص بندے کی وجہ سے، تیرے خاص بندے کے دربار میں آئے ہیں اسی لیے یہ پیسہ لٹا رہے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز کے دیوانے تو ہیں، مولا یہ پیسہ جو لٹا رہے ہیں یہ کسی صحیح جگہ پر استعمال نہیں ہوگا، مولا اگر یہ پیسہ کسی صحیح جگہ پر استعمال ہوتا تو مجھے کوئی دکھ نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں، لیکن یہ پیسہ ان غداروں کے، ان دلالوں کے، پیسہ خوروں کے، ناجائزوں کے ہاتھ لگ جائے گا اور وہ اس پیسے سے عمارتیں کھڑی کریں گے، وہ اس پیسے سے آپ وہاں کے خادموں کے بیک گراؤنڈ کو اٹھائیں، ایک نہیں دو دو تین تین بلڈنگیں ملے گی، ایک نہیں دو دو تین تین بلڈنگیں ملے گی، ان بلڈنگوں کو وہ کرائے پہ چلاتے ہیں، ادھر سے بھی لوٹتے ہیں ادھر سے بھی لوٹتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسی چیزیں ہرگز جائز نہیں، بچ کے رہنا ہمیشہ، اور یہ اللہ کے دربار میں تو جانا، لیکن ان بدعتیوں سے، ان فاسقوں سے، ان رافضیوں سے بچ کے رہنا۔ آج ہم پر الزام لگنے کی وجہ یہ ہے کہ آج سنیت جو ہے یہ الزام لگاتے ہیں سنیت پر کہ سنی جو ہے وہ قبر پرست ہے، وہ بت پرست ہے، وہ بدعتی ہے۔ وجہ کیا ہے یہ الزام لگنے کی؟ وجہ یہ ہے یہ فرضی پیروں کی وجہ سے، یہ جعلی خادموں کی وجہ سے، اجمیر معلیٰ کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے اور دیگر جگہوں میں بیٹھے ہوئے ان رافضیوں کی وجہ سے آج دیگر مسلک والے ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قبر پرست ہے، یہ بت پرست ہے۔ لیکن اگر وہ ہمارے اندر آ کر کے دیکھیں، ہماری کتابوں کو دیکھیں، ہمارے علماء کو دیکھیں، تو کسی کے ماں نے وہ بچہ نہیں جنا جو اہل سنت پر انگلی اٹھا سکے، جو اہل سنت پر الزام لگا سکے۔ لگنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر الزام کیوں لگتے ہیں؟ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عوام نے ایسی غلط چیزیں رائج کر دی، ایسے بری چیزوں کو مان بیٹھے۔ میں نے تو اتنے ان بھکت کسی اور مذہب میں نہیں دیکھا جتنے ان بھکت ہم نے مسلمانوں میں دیکھا، جتنے ان بھکت ہم نے مسلمانوں میں دیکھا ہے۔ جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، جس کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو، دعویٰ کرے میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، رسول اللہ کا چاہنے والا ہوں۔ چل تیری چہرے میں داڑھی نہیں ہے، مانا تو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے،
اگر تو رسول اللہ کا چاہنے والا ہے، یہ نماز تو تیرے اوپر فرض تھا، فرض یعنی تیرے اوپر قرض تھا۔ اس نماز کے وقت تو درگاہ میں بیٹھا کیسا رہ گیا؟ درگاہ میں بیٹھا ہوا کیسے رہ گیا؟ نماز کے وقت تو تجھے مسجد میں ہونا چاہیے تھا۔ یاد رکھنا، آج لوگ پیر کے کہنے پہ پیری مریدی پیر ایسا لگا رکھے ہیں کہ اگر پیر کہتا ہے میں اپنے مرید سے کہ کھڑا ہو، مرید کھڑا ہو جاتا ہے، پیر کہتا ہے بیٹھ جاتا ہے، پیر کہتا ہے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جنت پیروں کے قدموں میں نہیں ہے، جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ خواجہ غریب نواز سنجر کی دھرتی سے جب آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے 15 سال کی عمر میں، وہ کسی پیر کے قدم کو چوم کر نہیں آئے تھے، وہ اپنی ماں کے قدم کا بوسہ لے کر آئے تھے، اپنے ماں کے قدم کو چوم کر آئے تھے، تب وہ آج اس منصب پر فائز ہیں۔ خواجہ غریب نواز آج اس منصب پر فائز ہے، وہ کسی پیر کے قدم کو چوم کر نہیں آئے تھے، 15 سال کی عمر میں اپنے ماں کے قدم کو چوم کر کے علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، آج وہ اس منصب پر فائز ہے۔ آج اگر تم صرف پیر کے قدم چومتے رہو گے، پیر کے آگے پیچھے کرتے رہو گے، پیر کے اشارے پر چلتے رہو گے، پیر کے اشارے پر بیٹھتے رہو گے، تو پیر کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، یہ جان لو، جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تمہاری ماں کہتی ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، بیٹا میری بات کو سن لو، نہیں پیر صاحب نے بلایا ہے، اب پیر صاحب نے بلایا، پیر صاحب نہیں ہے وہ تمہارے اتنے بڑے جتنی بڑی تمہاری ماں ہے۔ تمہاری ماں تمہارے لیے جنت ہے، تمہارا پیر کون ہے تمہارے لیے؟ جنت کو ٹکڑا کر کے پیر کی طرف بھاگ رہے ہو؟ ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ماں کے اس حق کو تم کبھی نہیں ادا کر سکو گے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے، جب تمہاری ماں کو پہلی جھٹکا لگی تھی، اس جھٹکے کی، اس درد کی احساس جو ہوئی تھی، اس کا حق تم زندگی بھر اپنی ماں کو پیٹھ پر لے کر کے گھومتے رہو گے، نہیں ادا کر سکو گے۔ وہ حضور کی حدیث نہیں ادا کر سکو گے۔ آج تم ماں کو چھوڑ کر کے پیر کی باتوں پہ چلے گئے۔ ارے ہم نے دنیا میں بہت پیر دیکھے، بہت پیر دیکھے، جو حق پر ہے وہ تو جو حق پر ہے، ہم سے تو ان سے کوئی اعتراض نہیں، وہ حق ہے۔ جو شریعت کے پابند ہے وہ حق ہے، لیکن جو شریعت کے خلاف ہے، جو شریعت کے دائرے کو پار کر جاتے ہیں، جو شریعت کے حدود کو پار کر جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کے چہرے میں داڑھی نہیں، آج پیروں پہ پیر رکھے ہوئے مریدوں سے جو پیسے لوٹتے ہیں، یہ پیسہ جو اچھے کاموں میں استعمال نہیں ہوتا، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی کوئی اعتراض نہیں تھا، کسی غریب کا بھلا ہو جاتا کوئی اعتراض نہیں تھا، کوئی کسی غریب کو جو ہے گھر بنا دیا جاتا ان کے لیے رہنے کا، کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن یہ پیسے اس شخص کے ہاتھ میں جا رہا ہے، وہ اس آدمی کے ہاتھ میں جا رہا ہے جو ناجائز کام کرتا ہے، جو حضور سے محبت کرتا ہے، نہ ان کو خوف خدا ہے۔ جب ایسے شخص کے ہاتھوں میں جاتا ہے دل میں بہت درد ہوتا ہے، دل میں درد ہوتا ہے۔ یہ پیسہ اچھے کام میں لگتے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہو جاتی، کوئی اعتراض نہیں، اللہ رب العزت اس کے اجر بھی دیتا، اس کی جزائیں بھی دیتا، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض اس بات پر ہے کہ یہ پیسہ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں لگ رہا ہے۔ وقت کافی ہو رہی ہے میں جانتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو رکنا پڑے گا اس لیے کہ آپ لوگ آئے لیٹ ہیں، آپ لوگ آئے لیٹ ہیں۔ آج ہم مزار پہ جاتے ہیں، مزار پہ جانے کے بعد چادروں پہ چادریں چڑھاتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، جاتے ہیں، ہم نے ایک چادر مانی ہے، لے جا کر کے ایک چادر چڑھا دیتے ہیں۔ یہ جو آپ چادر چڑھا رہے ہیں نا، ایک نہیں ہزاروں چادریں چڑھتی ہے ایک ایک دن میں۔ آپ اجمیری محلہ کی دھرتی میں جا کر کے دیکھ لیں، ایک نہیں ہزاروں چادر چڑھتی ہے۔ یہ چادر کا معاملہ اس وقت تھا جبکہ کوئی بزرگ، کوئی اعلیٰ مقام والا بزرگ گزر جاتے، دنیا سے چلے جاتے، تو قبرستان میں ان کی قبر الگ ہونے کے لیے، ان کے قبر کو عام قبروں سے ممتاز کرنے کے لیے ان کے قبر میں ایک چادر ڈال دی جاتی تھی۔ وہ کس وجہ سے؟ کوئی مقبرہ نہیں ہوتا تھا۔ اب تو تم نے مزاروں پر مقبرہ بنا دیا، جب مقبرہ بن گیا تو وہ ایک چادر کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ ارے تمہارے چادر کی کیا ضرورت ہے خواجہ غریب نواز کو؟ اللہ نے انہیں جنتی لباس پہنا دیا ہے، اللہ نے انہیں جنتی چادر پہنا دیا، تمہارے چادر کے محتاج نہیں ہے وہ، تمہارے چادر کے محتاج نہیں ہے وہ، تمہیں چادر پہنانا ہے، چادر دینا ہے۔ وہاں بہت سارے لوگ ملیں گے جو اس ٹھنڈی میں کانپتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے اوپر لے جا کر کے ایک چادر دے دو تاکہ وہ ٹھنڈی سے بچ سکے، اس کا اجر تمہیں اللہ ضرور دے گا۔ یہ کرو۔ اور تم جو چادریں لے جا کر کے چڑھاتے رہتے ہو، وہ چادریں خواجہ غریب نواز کے مزار پہ نہیں رہتی، وہ جو وہاں پر فاسق رافضی خادم بیٹھا ہوا ہے ان چادروں کو واپس لے جا کر کے بیچ دیتا ہے دکان والے کے پاس، پھر تم خرید کر کے لاتے ہو، پھر وہ لے جا کر کے بیچ دیتا ہے، پھر تم خرید کے لاتے ہو، پھر وہ لے جا کر کے بیچ دیتا ہے۔ انہوں نے ایک بزنس قائم کر لیا ہے اور وہ اس سے پیسہ کماتے رہتے ہیں، اس سے وہ پیسہ کماتے رہتے ہیں۔ تمہیں اگر خواجہ غریب نواز کے دربار میں چادر چڑھانے کا جی ہے، تم کسی غریب کو کپڑا دے دو۔ چادر چڑھانے کا جی ہے، کسی فقیر کو وہ پیسے دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چادر چڑھانے کا من ہے،
کسی غریب کو کھانا کھلا دو. میں تو کہتا ہوں وہاں کے ڈیگ میں بھی پیسے مت ڈالو, وہاں کے کسی پیٹی میں پیسے مت ڈالو. وہ پیسے اچھے کام میں استعمال نہیں ہوتے. اگر اچھے کام میں استعمال ہوتے, اللہ کی قسم میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ تم وہاں کے ڈیگ میں پیسے مت ڈالو, وہاں کی پیٹی میں تم پیسے مت ڈالو. اگر وہ پیسے صحیح کاموں میں استعمال ہوتا تو میں تم لوگوں سے یہ کہتا, میں آپ لوگوں سے یہ کہتا کہ 50 روپے ڈالتے آپ لے جا کر کے 100 روپے ڈالو. کہ اگر کسی کام میں استعمال ہوتے تو میں یہی کہتا کہ آپ 50 روپے ڈالتے آپ 100 روپے ڈال کے آئیے, اس لیے کہ اس کے اگر فیض کے ایک چھینٹے آپ کے اوپر پڑ گئے تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے. لیکن ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آج بلا بلا کر کے لوگوں کو لوٹتے ہیں, چہرے پہ داڑھی نہیں. آج بلا بلا کر کے جو لوگوں کو لوٹتے ہیں. ایک اور چیز آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ درگاہوں میں عورتوں کی جانے کی اجازت نہیں ہے. آج کسی درگاہ والے نے کہا کہ عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے درگاہوں میں. جب عورتیں درگاہ میں جانے کی نیت کر کے نکلتی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اس عورت پر. کیا آپ نے یہ چیز دیکھا کسی درگاہ والے کو بولتے ہوئے کہ عورتوں کے آنے کی درگاہوں میں اجازت نہیں ہے؟ مت آئیے. نہیں بولے گا, نہیں کہے گا. اگر کہہ دے گا تو اس کی بزنس بند ہو جائے گی. اگر کہہ دے تو اس کی بزنس بند ہو جائے گی. یہ کبھی نہیں چاہے گا میرے بزنس میں نقصان ہو, میں نقصان اٹھاؤں. نہیں کہے گا کہ عورتیں کے آنے کی جو ہے اجازت نہیں ہے درگاہ میں. عورتیں گھر سے نیت کر لے, گھر سے دعا مانگ لے, اللہ کے ولی سنتے ہیں, وہ سن لیں گے, تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے, تمہاری ضرورت کو پوری فرمائیں گے. آپ اگر کوئی عورت جانا چاہتی ہے اپنے بدلے میں کسی مرد کو بھیج دے, اپنے شوہر کو بھیج دے, وہ دعا کر کے آ جائیں گے. وہاں جو دعا کی جائے گی وہ دعا قبول ہوگی. لیکن کوئی درگاہ والا کیوں نہیں کہتا کہ درگاہ میں عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں ہے, درگاہ میں عورتیں نہیں آئے گی, عورتوں کو منع ہے, شریعت نے پابند لگا دیا ہے, شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ عورت درگاہ میں آئے. یہ کیوں نہیں کہتا؟ وجہ یہ اگر جس دن یہ کہہ دے گا اس دن اس کی بزنس بند ہو جائے گی, اس دن اس کی بزنس چوپٹ ہو جائے گی. اسی وجہ سے یہ کبھی کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آپ دیکھیں اجمیر کی دھرتی میں عمران جی جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو خارجی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو فارسی کے معلم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ عورتوں کو اپنے پاس بلا بلا کر کے گفتگو کرتے ہیں. یہ کب سے اسلام میں جائز ہو گیا؟ اپنے پاس بلا بلا کر کے گفتگو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے پیسہ لوٹنا ہے. پیسے کے پجاری ہیں یہ خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے عاشق نہیں ہیں, انہیں خدا کا خوف نہیں ہے, اسے صرف پیسے چاہیے. پیسے کے پجاری ہے. جو پیسے کے پجاری ہے وہ پیسے کو دیکھتا ہے, پھر کسی چیز کو نہیں دیکھتا, بھلے ہی کچھ گوانا پڑے. تو یہ پیسے کے پجاری ہے. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, کیوں نہیں روکتا کہ عورتیں مزاروں پر نہیں آئے گی؟ آپ جائیں بریلی میں جا کر کے دیکھیں, بتائیں کہ کسی درگاہ میں عورتیں آتی ہو, کسی درگاہ میں عورتیں حاضری دیتی ہو. آپ مجھے بتائیں, ایسا نہیں ملے گا. اس لیے کہ امام احمد رضا نے وہاں کی دھرتی کو پاک کر کے رکھا, پاک کر دیا ہے کہ وہاں عورتیں نہیں آئے گی مزاروں پہ. جب تم کسی زندہ غیر محرم مرد کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی تو وہ بھی اللہ کے ولی وہاں زندہ ہے, تم اس کے سامنے کیسے جا سکتی؟ اس کی اجازت نہیں دیتا شریعت. لیکن کوئی مانتا ہے. آج ہم ماننے کو نہیں تیار نہیں ہے, ہم ان وقت ہیں, ہم تو جائیں گے اجمیر کی محلہ میں. یہ بھی تو دیکھو کہ شریعت اجازت دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہر کام کرو. اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کر کے تم کوئی چیز حاصل کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کر سکتے. شریعت کے مخالف کر کے تم کسی چیز کو حاصل کر سکتے ہو؟ کبھی نہیں کر سکتے. تو تمہیں یہ جاننا ہوگا, یہ پہچاننا ہوگا کہ اجمیر کی دھرتی میں کون جائے گا کون نہیں جائے گا. یہ سوچنا پڑے گا. آج ہم پورے پریوار کو لے کر کے چلے جاتے ہیں, پورے پریوار کو لے کر کے جاتے ہیں اجمیر کے محلے میں, اجمیر کی دھرتی میں. یہ بات تو ہے, اجمیر کی دھرتی وہ دھرتی ہے پوری دنیا میں جن جگہوں میں, جن معزز مکرم محترم محتشم جگہوں میں دعائیں قبول ہوتی ہے, ان جگہوں میں سے ایک اجمیر کی دھرتی ہے خواجہ غریب نواز کی. لیکن یہاں عورتوں کی جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں مردوں کی اجازت ہے. کسی عورت کے لیے آپ جا کر کے دعا کریں, ان کی حاضری پیش کر دیں, ان کے لیے دعا کر دیں, ٹھیک ہے, لیکن عورتوں کو بھیجنا جائز نہیں ہے. عورتیں درگاہ میں نہیں جا سکتی ہے. آپ بریلی کی دھرتی میں جا کر کے دیکھیں, امام احمد رضا کے وہاں جا کر کے دیکھیں, کوئی عورت آپ کو نہیں ملے گی جو وہاں حاضری دیتی ہوئی نظر آئے, جو وہاں جاتی ہوئی نظر آئے. کیوں؟ اسی لیے تو آج دوسرے لوگ ہم سے چڑھتے ہیں, بریلی والوں سے. کیوں کہ یہ عورتوں کے آنے کی اجازت نہیں دیتے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہمارے بزنس میں بھی کمی آنے لگے گی, ہمارے بزنس میں بھی کمی آنے لگے گی. وجہ یہی ہے, اسی وجہ سے ہم لوگوں سے چڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے میں زیادہ کسی پیر کے سامنے نہیں جھکتا. کیوں؟ ارے جنت میرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. پیر کا میرا احترام ہے, پیر کو میں مانتا ہوں, چاہتا ہوں, محبت کرتا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ ان کے قدم کے آگے پیچھے چلتا رہوں. جن کے قدم کے آگے پیچھے چلنے کا حکم دیا رب نے وہ میری ماں ہے, وہ میرے باپ ہے.
جنہوں نے مجھے بچپن میں اپنے انگلی کو پکڑ کر کے چلنا سکھایا، وہ ہے، اس کے حکم پر ہمیں چلنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ اپنے ماں باپ سے اف تک نہ کہو۔ بتاؤ قرآن میں کہا ہو کہ پیر کو اف تک نہ کہو؟ قرآن میں کہا ہو کہ پیر کو اف تک نہ کہو؟ پیر ٹھیک ہے، عزت کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ ماں کے حکم کو ٹال کر کے تم پیر کی خدمت کرو، ماں کی نافرمانی کر کے تم پیر کے حکم پر چلو، یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درگاہوں کی بہت ساری خرافات چیزیں ہیں، اگر میں بولنے لگوں تو لوگ مجھے وہابی کہنے لگیں گے، دیوبندی، اور لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی بریلوی سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے آپ سے یہ دعویٰ کرتا ہوں، کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن ہماری رگوں میں وہ ہے کہ ہم برائی کو برداشت نہیں کرتے، ہم برائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بریلی کے رضا نے ہمارے دلوں میں یہ ڈال دیا ہے، جہاں برائی دیکھو وہاں بولو، چاہے تمہاری جان کو خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ برائیوں سے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ کل قیامت کے دن تم سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ برائی دیکھی تھی، تم نے یہ چیز دیکھ کر کے اندیکھا کیوں کیا، اس چیز کا تم نے جواب کیوں نہیں دیا، وہ چیز حق تھا یا باطل تھا تم نے یہ بتایا کیوں نہیں، وہ صحیح تھا کہ غلط تھا اس کا فرق کیوں نہیں کیا، اس کا بھی جواب ہمیں دینا پڑے گا۔ خدا کا خوف ہے، خدا کا خوف ہے ہمارے دل میں، صحیح کو صحیح بولیں گے، غلط کو غلط بولیں گے، بھلے ہی لوگ پیچھے کچھ بھی بولتا رہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے یہیں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ وقت ملے گا انشاءاللہ تو ان تمام خرافات کو سامنے لانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔